اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمان خلیفہ۔ پیدائش زندگی کا آغاز۔ عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش 61 ہجری 682 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی، جو کہ اس وقت اسلامی خلافت کے دل میں واقع تھا۔ وہ امیہ خاندان کے ایک رکن تھے جو کہ اس وقت اسلامی امپائر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ بچپن۔ ان کے والد مسلسل 21 برس میسر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوشپوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے تھے۔ جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ تعلیم و تربیت۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالیق مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلا حضرت انس بن مالک، سائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسی جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر امی حکمران مبتلا تھے۔ نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے، عصر کی نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراً والی مصر سے شکایت لکھ دی۔ وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیے اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ شادی۔ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد المالک نے ہمیشہ ان کو دیگر امی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد المالک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کرا دی۔ اسی وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ بطور گورنر مدینہ 707 عیسوی میں ولید بن عبد المالک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیشرو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حقدار قرار پائیں گے۔
میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ پس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ مسجد نبی کی تعمیر آپ کی زمانہ گورنری کا شاندار کارنامہ ہے۔ حکومت عمر بن عبدالعزیز عمر دوم ایک مشہور مسلم حکمران اور خلیفہ تھے۔ وہ 707 سے 720 تک آئے۔ امی خلافت کے 8ویں خلیفہ رہے۔ ان کو عدل و انصاف کی حکومت کی بنا پر دوسرے عمر یا عمر بن خطاب دوم کا لقب دیا گیا، کیونکہ ان کی برابری اسلامی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ کے ساتھ ان کی مشابہتوں کی بنا پر کی گئی۔ خلافت کے اقدامات۔ خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہی اپنے اعلان عام کروایا کہ امی خلفاء نے جس کے مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پاڑ پاڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ ظالم عہدیداروں کا تدارک۔ مال مغصوبہ کی واپسی کے بعد دوسری اہم اصلاح اعمال کی ظلم و جور کا تدارک تھا جس کے وہ خوگر ہو رہے تھے۔ اگرچہ آپ کے مشورے سے سلیمان ہی کے زمانہ میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہو چکا تھا، پھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ امی حکومت میں سب سے زیادہ جفاکار حجاج کے خاندان والے اور اس کے ماتحت عہدیدار تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کے پورے خاندان کو یمن کی طرف جلاوطن کر دیا اور وہاں کے عامل کو لکھا کہ میں تمہارے پاس آل عقیل کو بھیج رہا ہوں جو عرب میں بدترین خاندان ہے۔ اس کو اپنے حکومت میں ادھر ادھر منتشر کرو۔ جو لوگ حجاج کے اہم قبیلہ یا اس کے ماتحتی میں کام کر چکے تھے ان کو ہر قسم کے ملکی حقوق سے محروم کر دیا۔ خراج کی اصلاح کے متعلق عبدالحمید بن عبدالرحمن کو فرمان لکھا۔ زمین کا معائنہ کرو، بنجر زمین کا بار آباد زمین پر اور آباد زمین کا بار بنجر زمین پر نہ ڈالو۔ بنجر زمین کا معائنہ کرو، اگر اس میں صلاحیت ہو تو بقدر گنجائش خراج لو اور ان کی اصلاح کرو کہ وہ آباد ہو جائیں۔ جن آباد زمینوں میں پیداوار نہیں ہوتی ان سے خراج نہ لو، اور جو زمین قحط زدہ ہو جائیں ان کے مالکوں سے نہایت نرمی سے خراج وصول کرو۔ خراج میں صرف وزن سبا لو جن میں سونا نہ ہو۔ ٹکسال اور چاندی پگھلانے والوں سے نوروز اور مہرجان کے ہدیے، عرائض نویسی اور شادی کا ٹیکس، گھروں کا ٹیکس اور نکاحانہ نہ لو۔ جو ذمی مسلمان ہو جائیں ان پر خراج نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہر قسم کی ناجائز آمدنیوں کو بند کر دیا۔ خلافت کے تسلسل۔ عمر بن عبدالعزیز کا خلافت میں آنا کچھ غیر معمولی موقع پر کے بعد ہوا۔ پچھلے امی خلفاء کی فساد اور بد انتظامی کی وجہ سے لوگوں میں شدید ناراضگی تھی۔ عمر کو ان کی پیشتی ولید بن عبدالمالک کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا۔ عمر کی تفنگی تواضع اور انصافی حکومت کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا۔ اصلاحات اور حکومت۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کی کامیابیوں میں ان کی اصلاحات کا اہم کردار رہا۔ انہوں نے امی دور کی دولت مندانہ ترتیبات کو ترک کیا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کی۔ ان کی اسلامی اصولوں کی پیروی اور اپنے رعایا کی خوشی کے لیے محوری توجہ کی بنا پر وہ مشہور ہوئے۔ سماجی انصاف۔ عمر بن عبدالعزیز نے غریبوں اور ضعیفوں کی مدد کرنے کی پالیسیوں کو عملی صورت دینے کے لیے کام کیا۔ وہ بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کی مالی معاونت کرتے رہے
انہوں نے زکوٰۃ اور دیگر دینی واجبات کی ادائیگی کی ترویج کی انہوں نے حکومت میں بدعنوانی اور طاقت کے استعمال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ قانونی اصلاحات۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی قوانین اور اخلاقیات کو عملی شکل دینے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اسلامی علماء اور فقہاء کی رائے کو اہمیت دی۔ ان کی حکومت کے دوران حدیث کی مختصر مجموعے کی تخلیق ہوئی اور قانونی اصولوں کی تنظیم کی گئی۔ مذہبی آزادی۔ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اہم پہلو تھا کہ وہ مذہبی تحمل کی ترویج کرتے رہے۔ انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف ظلم آمیز پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ وہ اسلامی ریاست میں ان کے مذاہب کو آزادانہ عمل کرنے کی اجازت دی۔ عدلیہ کی تشکیل۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی قوانین کی تدوین اور ان کی تشکیل کے لیے کام کیا۔ انہوں نے قانونی معاملات میں اسلامی علماء کی رائے حاصل کرنے کو اہمیت دیتے رہے تاکہ حکومتی فیصلوں میں دینی اصولوں کی پابندی ہو۔ وفات۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات 720 میں ہوئی اور ان کی وفات نے ایک معمولی مدت کے لیے انصاف کے دور کا اختتام کیا۔ ان کی وفات کے بعد اموی خاندان دوبارہ زیادہ آٹوکریٹک اور مرکزی حکومت کی طرف لوٹ گیا۔ وراثت۔ عمر بن عبدالعزیز کی وراثت نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی دینی اور دنیاوی اصولوں کی پیروی کی ترویج کی تخلیق کی۔ ان کی نیک نیت حکومت کی مثال، انصاف کی ترویج اور غریبوں کی حمایت کی تصویر کے طور پر ان کو انصافی حکمران کے طور پر یاد رکھا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی تصویر اسلامی تاریخ میں ایک عظیم حکمران کے طور پر جاری ہے جو انصاف، پرہیزگاری اور اسلامی اصولوں کی پیروی کی بنیاد پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان کی حکومت کی کامیابیوں سے امت کو ایک اہم سبق حاصل ہوا ہے کہ ایک نیک و انصافی حکومت کیسی ہوتی ہے اور کیسے ایک حکومت اپنی رعایا کی خدمت کرتی ہے۔ شکریہ۔